وقفے کے بعد ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی بزم کا ہم آغاز کریں تو آئیے اس سے پہلے اپنے خاص مہمانوں سے آپ کو تعارف کراتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں اپنی اور اپنی ناظرین کی جانب سے۔ سب سے پہلے قاری معاذ آپ کا اور مولانا مجتبیٰ، آپ دونوں کا استقبال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ناظرین میری جانب نعت خواں تشریف فرما ہے جن کا نام ہے دلکش اور فیری، آپ کا بھی استقبال ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو ثنا آج کی بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں اور ہدیہ نعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کے ذریعے کیا انداز ہوگا، آئیے سب مل کر قاری معاذ صاحب کی آواز میں سماعت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بسم اللہ کیجئے۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ سبحان اللہ۔ اور جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، جب بھی درود میں پڑھتا ہوں، خوش ہوتی ہے ذات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ امت کی خاطر رونا، امت کی خاطر رونا، ارے دن بھی ان کا رات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ بہت خوب۔ صدیق عمر عثمان و علی، صدیق عمر عثمان و علی، ہے ذیشان جماعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ اعلیٰ نبی اور اہل بیت، اعلیٰ نبی اور اہل بیت، پاکی ہے سب سادات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ اور حسن و حسین ہیں ان کے پھول، حسن و حسین ہیں ان کے پھول، ان میں ہے عادات ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ اور حشر کا دن مشکل ہوگا، حشر کا دن مشکل ہوگا، کام آئے گی شفاعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ پڑھتا ہوں میں نعت ان کی، لفظ میرے ہیں بات ان کی۔
خوب سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام ہمیشہ کی طرح یہ کلام بھی آپ کا اتنا ہی خوبصورت تھا اور آواز کے تو ماشاءاللہ کیا کہنا ہے آپ کی اتنی زوردار آواز اور خوبصورت آواز انداز بھی ایک دلکش ہوتا ہے قاری صاحب کا جب بھی پڑھتے ہیں تو ایک محفل کا جو سما ہوتا ہے وہ رونق ہوتی ہے تو خود ہی دوبالا ہو جاتی ہے کیونکہ اس طریقے کے کلام ہوتے ہیں اور ایک اتنی بلند آواز کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب ایسا کلام پڑھا جاتا ہے تو انسان جھومنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بے شک، اور خود بخود جوش ان میں آ جاتا ہے. کیا بات ہے. چلیں اس خوبصورت سے بزم کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، دلکش کی جانب چلتے ہیں. تو ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں دلکش بھی خوبصورت سا کلام سنا رہی ہیں، آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں. آنکھوں میں سمایا ہے دربار محمد کا، کب ہوگا مجھے یا رب دیدار محمد کا. آنکھوں میں سمایا ہے دربار محمد کا، کب ہوگا مجھے یا رب دیدار محمد کا. ہے رشک فرشتوں کو انسان کی حقیقت کا، وہ رتبہ اعلیٰ ہے سرکار محمد کا، وہ رتبہ اعلیٰ ہے سرکار محمد کا. آنکھوں میں سمایا ہے دربار محمد کا، کب ہوگا میرا جانا دیدار محمد کا. یہ عرصہ محشر ہے، یہ عرصہ محشر ہے، باطل کی مصیبت ہے، چلتا ہے یہاں سکہ سرکار محمد کا، چلتا ہے یہاں سکہ سرکار محمد کا. آنکھوں میں سمایا ہے دربار محمد کا، کب ہوگا مجھے یا رب دیدار محمد کا، دیدار محمد کا. ان چاند ستاروں میں، ان چاند ستاروں میں جب تک چمک ہے باقی، آباد رہے یا رب گلزار محمد کا، آباد رہے یا رب گلزار محمد کا. دنیا کے ہر ایک مشکل آسان ہوئے مائل، دنیا کے ہر ایک مشکل آسان ہوئی مائل، جب نام لیا میں نے سرکار محمد کا، جب نام لیا میں نے سرکار محمد کا. آنکھوں میں سمایا ہے دربار محمد کا، کب ہوگا میرا جانا دربار محمد کا، دیدار محمد کا، دربار محمد کا. بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی یہ دعا اللہ ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ہماری جانب سے بھی دعا ہے ناظرین، اللہ قبول فرمائے. اور دلکش آپ کے کیا کہیں، آپ جو بھی کلام لیتی ہیں بخوبی بڑے طریقے سے بہت خوبصورت انداز میں آپ اس کلام کو نبھاتی ہیں اور دل خوش کر دیتی ہیں اور ماحول بھی آپ دلکش بنا دیتی ہیں. کیوں قاری صاحب؟ بالکل صحیح بات ہے.
اور یہ سچائی، آواز کا بھی ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے کسی بھی کلام کو پڑھنے کے جی بالکل. اگر کلام خوبصورت ہو، اس کے ساتھ اگر آواز ترنم اس کو مل جائے تو اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. کیا بات ہے، بالکل. تو ثنا، اب اگلے ثنا خان کی ہم جانب چلتے ہیں. مولانا محمد مجتبیٰ ایک کلام پیش کر رہے ہیں، ہم سب مل کر سماعت کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. فخر رسول محبوب خدا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیاں ہے وہ اس کا، اعجاز بیاں ہے وہ اس کا. قرآن جو نازل تم پہ ہوا اعجاز بیاں ہے وہ اس کا، اعجاز بیاں ہے وہ اس کا. کفار بھی سن کر کہنے لگے کلام اللہ کلام اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا شان تمہاری امت کی، وہ حق سے ملی عظمت جس کو، وہ حق سے ملی عظمت جس کو. کیا شان تمہاری امت کی، وہ حق سے ملی عظمت جس کو، وہ حق سے ملی عظمت جس کو. کرتے ہیں تمنا جس کے لیے کلیم اللہ و روح اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہت خوبصورت کلام ہے مولانا آپ کا، ماشاءاللہ. اتنا عمدہ کلام اور ایسا کلام جس کا ورد اس دنیا نے کیا تو کروٹ بدل دی وقت نے بھی اور زمانے نے بھی، کیونکہ یہ وہ کلمہ ہے جب غلاموں نے پڑھا تو ان کو آزادی مل گئی تھی. اور آسرا، کسی نے کہا کہ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ. یہ تو واقعی وہ کلمہ ہے جس کی زبان پر آ جائے دونوں جہان میں کامیابی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. اور سب پر انسان وہ بھاری ہوتا ہے کہ جو مومن ہو اور حق پر ہو، کیونکہ حق پر رہنے کا مطلب ہی یہ ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا بات ہے قاری صاحب. اب آخری ثنا خان کی جانب ہم چلتے ہیں اس بزم کے. تو ناظرین ہم آپ کو بتا دیں فیری بہت خوبصورت سے کلام سنا رہی ہے، بسم اللہ کیجیے. شہر محبت وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، کیا بات، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا کیا کہنے، سبحان اللہ. وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹے، وہ سونے سے کنکر، کیا بات ہے، وہ چاندی سے میٹے، نظر میں بسانے کو دل چاہتا
جو پوچھا نبی نے، بہت خوب، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، بہت خوب، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ سبحان اللہ، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ کیا کہنے، بہت خوب، وہاں مال دولت، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، کیا بات ہے، وہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، ستاروں سے یہ چاند، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، بہت ہمیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ سبحان اللہ، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا کیا عالم۔ بات ہے، سبحان اللہ، اللہ، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشاروں میں آقا، بہت خوب، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشاروں میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کیا کہیں، دل سبحان چاہتا ہے، اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت پیشکش تھی آپ کی، بہت پیاری آواز کے ساتھ آپ نے اس کلام کو پیش کیا ہے فیری، خوش رہیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ واقعی میں ناظرین، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، وہیں پہ ہمارا بھی گھر بسانے کو جی چاہتا ہے، وہاں ہمیں بھی جانے کو جی چاہتا ہے، کیوں قاری صاحب، بلکہ ہم سبھی کو جانے کا جی بالکل، چاہتا بالکل ہے۔ صحیح کہا آپ نے کہ دل تو چاہتا ہے، دعا بھی کرنی چاہیے اس کے ساتھ بالکل۔ ساتھ۔ دیکھو دل کا جو تعلق ہے وہ رب سے ہے، اللہ سے ہے، جی۔ تو اس لیے اس سے ہمیشہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں، اور بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مقدس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اور اسی خوبصورت دعا کے ساتھ پروگرام کا وقت ہو چلا ہے ختم کرنے کا، جی۔ تو آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ اس خوبصورت سے محفل کو سجانے کے لیے۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے آپ کے لیے بزم سجائیں گے، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، اور ہم سبھی کی جانب سے فی امان اللہ۔